السلام علیکم، میں ابوذر خان، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہے ارسلان خان، جو کہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا پارٹ بھی ہیں یہ. تو سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی بالکل. تو آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے انہیں اس چینل پہ بلایا ہے، وہ ہے ایجوکیشن سسٹم، اور جو پرابلمس ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹمز میں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ارسلان کو بلایا، کیونکہ یہ اکثر میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلو اس پہ ایک ویڈیو بن جائے تاکہ دوسرے تک بھی پہنچے. تو سر کیا اوپینین رکھتے ہیں آپ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں؟ جی ہاں، ہمارے تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہے طبقاتی نظام. اچھا. ہم نے بنیادی طور پر 3 طبقاتی نظام میں اس کو تقسیم کیا ہے. ٹھیک. سب سے پہلا حصہ جو اس میں آتا ہے وہ ہے سرکاری اسکول کی تعلیم، جس پہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہی اسلامیات اور اردو پہ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا حصہ جو اس میں آتا ہے وہ ہے مدارس کی تعلیم. ٹھیک ہے. جس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک طالب علم کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف مولوی بننا ہے. ٹھیک ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ہم نے. ہاں بالکل بالکل. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دور جدید کا تعلیم جو میں حاصل کر رہے ہیں اور آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، سب حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں جو آتے ہیں وہ ہے کمپیوٹر بھی آ جاتی ہے، کمپیوٹر کی تعلیم، یعنی سائنسز کی جو ایجوکیشن کی تعلیم. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی ہو گئی، یہ ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور جدید کی تعلیم ہم اس طریقے سے نہیں حاصل کر رہے ہیں جو ہماری ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہو. مطلب لائک ہمیں جو لیکچر دیے جاتے ہیں وہ اس طرح دیے جاتے ہیں کہ وائٹ بورڈ جو ہیں اس پہ لیکچر دیے جاتے ہیں، اور صرف ہم نے جو ہے نا اس کو مائنڈ میں یعنی میمورائز کرنا ہے، میمورائز صرف کرنا ہے، بس صرف ذہن تک اب تک محنت کرنا ہے. لیکن جو دور جدید کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے، کہ مطلب لائک آپ یہ چیزیں اب مائنڈ میں نہیں رکھنی ہوتی ہے، بلکہ جو USB آ گئی، جو چھوٹی سی چپ ہو گئی ہے، آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے آسانی طور پر وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں نا اس کا کارڈ بھی میموری کارڈ اس کا نام ہے نا. بالکل. تو مطلب میموری سیو کرنے کے لیے ہے وہ. تو جو ہمیں چیزیں سیو کرنے کی ضرورت ہے بھی وہ کمپیوٹر اس کا کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. بالکل. اور مین ٹیچرز جو ہمارا فوکس کرتے ہیں وہ بھی اسی چیز پہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کل یہ یاد کر کے آنا ہے، یہ تھیوری ہے، اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے. یعنی پریکٹیکل بالکل آلموسٹ جو ہے وہ زیرو ہے، اور زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ میموری پہ ہوتا ہے، یہ رٹا لگانے پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ مطلب لائک اگر ہم نے کمپٹیشن کرنی ہے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ تو ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے کیا ہے کہ لائک جو ٹیچر استاذ ہیں ان کو بھی پریکٹیکل کرنا چاہیے، ان کو ایسے جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنی چاہیے، ہمیں بھی فراہم کرنی چاہیے، اور جس میں سے ٹیچر ہمیں ایسے ٹاپک دے دے کہ اس میں سے ہمارے خود بخود کیوریاسٹی بڑھے اور ہم وہ گین کریں. اور یہ تو مسائل ہو گئے. جنرلی جو مسائل ہیں، بنیادی مسئلہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن بھی بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ ہمارا 56% ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. مسائل کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ادارے بھی بنانے ہیں، ایجوکیشن لیول بھی جو ہے نا مطلب ان کو بھی بڑھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی چند مسائل ہے کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جی. تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا کنکلوژن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں چیزوں کو یعنی رٹا سسٹم سے باہر نکلنا ہے اور پریکٹیکل جو نالج ہے اس کو گین کرنا ہے. اگر کسی بندے کو تھیوری نہیں بھی آ رہی، کسی بندے کو جو ایک ٹیچر نے ہمیں کہا ہے کہ کل آپ نے یہ نوٹس ہیں اس کو یاد کر کے آنا ہے، اگر اسے وہ اس طرح سے ایکسپلین کرنا نہیں بھی آ رہا لیکن اس کے پاس کنسیپٹ ہے، نالج ہے، تو دیٹ از کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے. ایک جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی سائنسز کی ایجوکیشن سیکھنی چاہیے، اور جو ایک سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی مدرسے کی ایجوکیشن کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں عمران خان کی بھی میں اسپیچ سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب اس کے اندر ہم کچھ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ بہت سی پروگریس پاکستان کرے گا، اور ایجوکیشن سسٹم اگر ہمارا بہتر ہوگا تو نو ڈاؤٹ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ سر. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.